جی خواتین و حضرات، آج کا سوال یہ ہے کہ وہ کون سی وجوہات ہیں جو کہ یوتھ کی جاب لیسنس کی پاکستان میں ہیں، بے روزگاری نوجوانوں میں کیوں ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ اس کی 5 جو بڑی وجوہات ہیں وہ ہیں، ایک تو پہلی وجہ ہے کہ مس میچ بٹوین اسکلز اینڈ مارکیٹ ڈیمانڈ، یعنی ان ایڈیکویٹ ایجوکیشن ہے یا ووکیشنل ٹریننگ ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ تھیوریٹیکلی ہماری ڈگریز پر زیادہ زور ہے اور پریکٹیکلی یا کہ مارکیٹ میں جو ریلیونٹ اسکلز ہیں جن کی ضرورت ہے، جن کی ڈیمانڈ ہے، وہ اس پر ہماری یونیورسٹیز کی، ہمارے سلیبس کی توجہ نہیں ہے۔ دوسرا پرابلم، graduates lack the adaptability, digital fluency and vocational competence۔ ڈیجیٹل فلوئنسی کے آج کل کے دور میں ڈیجیٹل نالج ہے، ساری چیزیں اسی کے ارد گرد گھومتی ہیں، تو اس میں ہماری جو یوتھ ہے اس کو پروفیشنل ٹریننگ کی ڈیفینیٹلی کمی ہے۔ اور تیسرا جو مس میچ کے انڈر جو پوائنٹ ہے وہ ہے انسفیشینٹ انویسٹمنٹ ان ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ پروگرامس۔ ہمیں یہ مان لینا چاہیے کہ میٹرک تک بچوں کو چھوٹی موٹی انٹرنشپس میں ان کی پڑھائی کے ساتھ ساتھ رکھیں، جب وہ ہائر سیکنڈری اسکول میں جائیں تو تھوڑا بہت وہ اس حوالے سے خود مختار ہو سکیں کہ کوئی ان کے پاس کوئی ایسی اسکل ہو جو کہ کل اگر وہ یونیورسٹی ایجوکیشن میں جاتے ہیں، بیچلرز پروگرام میں یا ماسٹرز پروگرام میں، تو وہ اپنے جتنے بھی چارجز وہاں لگیں وہ ان کے مطابق ان کو ایک تو یونیورسٹیاں اس طرح فرینڈلی سلیبس ڈیولپ کریں کہ کورسز انرول کرنے کی آسانی ہو، کہ ایک کورس کیا انرول 2 کیے تو اس کی فیس کم ہو، چاہے جائے کہ پورے کریڈٹ آورز 30 کریڈٹ آورز اگر انرول کرنے ہوں گے تو وہ اسٹوڈنٹ کے بس میں شاید نہیں ہے، وہ فیس نہیں پے کر سکے گا۔ تو یہ اڈیپٹیبلٹی کے بعد یہ انسفیشینٹ انویسٹمنٹ ہے ٹیکنیکل ووکیشنل ایجوکیشن ٹریننگ پروگرام سے، اس حوالے سے کہ جتنی تعداد ہماری جا رہی ہے ریگولر ایجوکیشن میں، ووکیشنل کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، تو وہ ان میں سے اکثریت یونیورسٹیز میں یا کالجز میں چلی جاتی ہے۔ تو یہ جو ادارے جس طرح کہ چائنا کا آپ ماڈل پروگرام سمجھ لیں کہ وہاں ووکیشنل ٹریننگ ہے اور وہاں برسر روزگار عموماً جو انٹر کے بعد انٹرمیڈیٹ کے بعد جو ہے وہ کام شروع کر دیتے ہیں لوگ، اس لیے کہ ان کے اتنے مضبوط ووکیشنل انسٹیٹیوٹ ہیں، ان کی ٹریننگ ہے، ایجوکیشن ہے، کہ وہ یہ فیل ہی نہیں کرتے، وہ اس کو ضرورت ہی نہیں سمجھتے کہ انہوں نے انٹر کے بعد کسی اور جگہ اور ہائر ایجوکیشن کے لیے انہوں نے جانا ہے۔ اور پبلک فنڈز کو، گورنمنٹ کو بھی اگر اس کے اوپر یہ فوکس کریں ڈسٹرکٹ لیول پہ، تحصیل لیول پہ یہ ووکیشنل انسٹیٹیوٹ ایجوکیشن ٹریننگ کے لیے بنائیں تو ڈیفینیٹلی یہ جاب لیسنس میں کمی آ سکتی ہے۔ دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ ہے انسفیشینٹ جاب کریشن اینڈ اکنامک اسٹیگنیشن، کہ ان ایڈیکویٹ انویسٹمنٹ جو ہے وہ لیبر انٹینسو سیکٹرز جتنے ہیں، ایگریکلچر میں، مینوفیکچرنگ میں، کنسٹرکشن میں، جہاں کے کریشن آف جاب ہونی ہے وہاں گورنمنٹ کی اتنی انویسٹمنٹ نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے۔ پھر انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشیو از سگنیفیکنٹلی لوور دین دی ریجنل ایوریج، کہ آپ اپنے ارد گرد کے ممالک میں یا ترقی یافتہ ممالک میں دیکھیں تو ان کی ڈیجیٹل اور انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشیو وہ زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو آور کنٹری۔ تو اس میں ڈیجیٹل اکانومی ایک ایسا فیکٹر دیٹس اے میجر پوٹینشیل سورس فار یوتھ انٹرپرینورشپ، کہ جو بھی آتا ہے یوتھ کو ان کے انٹرویوز کیے جائیں، ان کو ایڈمیشن دلایا جائے اور ان سے بات کی جائے کہ آپ کو یہ اسکل آتی ہے تو یہ کر لیں تو آپ میں ویلیو ایڈیشن ہو سکتی ہے۔ کہ پولیٹیکل اور اکنامک انسٹیبلٹی ہے، اور یہ پولیٹیکل کرائسس جو ہیں یہ فلکچویٹنگ پالیسیز ہوتی ہیں، کہ ایک گورنمنٹ آتی ہے وہ کچھ پالیسیز بناتی ہے تو 5 سال اول تو کوئی پورا ہی نہیں کر رہا ہے گورنمنٹ میں، اگر کر بھی جاتا ہے تو آنے والی گورنمنٹ جو ہے وہ اس میں نئی پالیسیز لے آتی ہے، جو پچھلی جتنی انویسٹمنٹ گورنمنٹ کی ہوتی ہیں وہ سب ضائع ہو جاتی ہیں۔ تو اس ماحول میں ایک تو جو بڑے بزنس ہیں وہ انویسٹ کرنے میں گھبراتے ہیں، کہ جہاں پولیٹیکل اور اکنامک انسٹیبلٹی ہے وہاں وہ انویسٹ نہیں کرتے ہیں۔ ظاہر جب وہ انویسٹ نہیں کرتے ہیں تو جاب کریشن نہیں ہوتی ہے، جاب کریشن نہیں ہوتی ہے تو اس میں آ کے پھر جو یوتھ ہے ڈیفینیٹلی وہ اس میں افیکٹ ہوتی ہے۔
ایک ہے جو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ہیں، ان کو گورنمنٹ اس لیول تک ان کی جو کریڈٹ فیسلٹیز ہیں اور اسی طرح باقی ان کے جو انسینٹیوز ہیں، لیبر جو انٹینسو پروگرام ان میں ہوتے ہیں وہ انسینٹیو الٹیمیٹلی دینے ہوتے ہیں، جس میں کہ انٹیگریشن انٹو فارمل فائنینشیل سسٹم ہے ایس ایم ایز کا، اگر وہ نظام بھی مضبوط ہو اور گورنمنٹ اس میں انویسٹ کرے تو ڈیفینیٹلی اس میں یوتھ کی جاب لیسنس جو ہے وہ کم ہو سکتی ہے۔ اور لاسٹ اینڈ پرابیبلی دی موسٹ امپورٹنٹ از کرپشن، نیپوٹزم اینڈ فیورٹزم۔ یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ دیر از اے وائڈ اسپریڈ کرپشن اینڈ نیپوٹزم ود ان دی جاب مارکیٹ، جو کہ کریٹ کرتا ہے سگنیفیکنٹ بیریئرز فار کوالیفائڈ انڈیویجولس۔ لوگ مایوس ہوتے ہیں، ٹاپ سے باٹم میرٹ جو ہے دس از آفن اوور لکڈ، اور وہ پرسنل کنیکشن اور انفلوئنس کی بنیاد پر جو ہے وہ ہی ملتا ہے، جس سے کہ جو ٹیلنٹ ہے وہ ڈسکریج ہوتا ہے اور اس سے جاب لیسنس جو ہے وہ بڑھتی ہے۔ اب اس میں جو سمری ہے وہ یہ ہے کہ یوتھ ان ایمپلائمنٹ ان پاکستان is a multifaceted crisis driven by 5 interlinked challenges: a mismatch between education and market needs, slow job creation due to poor investment, political and economic instability, under-leveraged informal sectors and SMEs, and systemic corruption undermining merit-based hiring. Together, these barriers deprive millions of educated youth of meaningful employment and fuel social disillusionment, migration, and economic stagnation. Last what are the recommendations and way forward? To tackle youth and unemployment in Pakistan, a multi-pronged strategy is essential. Align education with market demands by modernizing curricula and expanding vocational training. Stimulate job creation through targeted investments in labor-intensive and digital sectors. Ensure political and economic stability to attract long-term investment. Empower SMEs and formalize the informal economy with better access to credit and support, and uphold transparency and meritocracy to rebuild trust and unlock the full potential of the country's youth.